السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نور عروج کے قلم سے تحریر کردہ ناول دید یارم کی 18 ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اگر آپ اس ناول کو مکمل ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج ہی DBL کی سبسکرپشن حاصل کر کے اس ناول کو مکمل ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بادشاہ ربی جب شمون سے ملنے گئے اس وقت بھی اس کے گھر میں بیلاروس موجود تھی، اور شمون نے جو کچھ بھی کہا وہ سب جادوگر کے جادو کے زیر اثر کہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ شہزادہ شفیق کو دکھ تو تھا کہ وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے، مگر پرسکون بھی تھے کہ جیسے بھی صحیح وہ اپنا بدلہ لے چکے ہیں، لیکن یہ سکون بھی وقتی ثابت ہوا۔ بیلاروس کو شمون سے محبت ہو گئی تھی، اور جب اسے علم ہوا کہ اسے سزا ہونے والی ہے تب اس نے زمزمہ قبیلے پہنچ کر شمون کے باپ یعنی ولیم کو سب بتا دیا۔ شمون کے مسلمان ہونے سے لے کر تالیہ سے نکاح، شہزادہ شفیع اور جادوگر کی سازش، سب کچھ ولیم قبیلے کے سردار کا خاص تھا، تبھی اس نے سردار سے مدد طلب کی۔ ان دونوں نے شہزادہ شفیع کو زمزمہ قبیلے بلوایا۔ ہمیں شمون سے ہی سلامت قبیلے واپس چاہیے، ورنہ ہم بادشاہ سلیمان کو سب بتا دیں گے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ آپ کو بہتر معلوم ہے۔ زمزمہ قبیلے کے سردار نے شہزادہ شفیع کو دھمکی دی، تم دونوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے ورنہ۔ شہزادہ شفیع کے دل میں ایک پل کو خوف سا بھرا۔ ہمیں ڈرانا بیکار ہے، ہمیں ہر صورت شمون واپس چاہیے ورنہ ہم کچھ بھی کر گزریں گے۔ انہوں نے شہزادہ شفیع کی دھمکی کو چٹکیوں میں اڑایا تھا۔ دیکھیں، ایک دوسرے سے لڑ کر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں آپ دونوں کو ایک ایسا منصوبہ بتاتا ہوں جس سے آپ شمون کو بھی چھڑا سکیں گے اور میرا سچ بھی سامنے نہیں آئے گا۔ شہزادہ شفیع کا دماغ پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ کیسا منصوبہ؟ انہوں نے پوچھا۔ بادشاہ ربی کی کمزوری ان کی ہونے والی ملکہ ہے۔ اگر آپ میرا سچ بتا بھی دیں گے تو بھی وہ شمون کو نہیں چھوڑیں گی، لیکن اگر ان کی ملکہ کو یرغمال بنائیں گے تو انہیں شمون کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ شہزادہ شفیع کے منصوبے پر ہی انہوں نے ملکہ زلیخا کو اغوا کیا تھا۔ شمون تو چھوٹ گیا، مگر زمزمہ قبیلے کو دربدری کی سزا ملی۔ شہزادہ شفیع نے انہیں دھمکی دی کہ ان کے لیے کوہ قاف چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، ورنہ وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ مجبوراً ان سب کو جانا پڑا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے شمون جادوگر کے حصار سے نکلا اور اسے اپنے ساتھ بیتی داستان معلوم ہوئی، وہ جیسے پاگل ہو اٹھا تھا۔ بیلاروس اور اس کی زندگی میں لیلا کا اضافہ ہو چکا تھا، مگر ساری حقیقت کا ادراک ہوتے ہی شمون ہر چیز سے غافل ہو گیا۔ تالیہ کی ایسی دردناک موت کا صدمہ وہ زیادہ عرصہ برداشت نہیں کر سکا، اور اپنی غفلت کی سزا اس نے خود کو موت کی صورت دی۔ وہ صدمے سے قدرتی موت مرا تھا، لیکن ہر جگہ مشہور ہو گیا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ زمزمہ قبیلے پر جلد ہی نئی قیامت راجن کی صورت میں ٹوٹی، جس نے قبیلے کے سردار ولیم اور بیلاروس کے علاوہ کئی جنات کو موت کے گھاٹ اتارا اور قبیلے پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح شہزادہ شفیع کی حقیقت جاننے والے باری باری دنیا سے چلے گئے، اور وہ اتنا سب کر کے بھی آزاد گھومتے رہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ اتنے گھٹیا اور گرے ہوئے نکلیں گے یہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اچانک بادشاہ ربی کی آواز پر شہزادہ شفیع اور جلال چونکے۔ ارے چچا جان، اچھا ہوا آپ سب بھی آ گئے۔ اب ہمیں باری باری سب کو نہیں مارنا پڑے گا، سارا خاندان ایک ہی ساتھ اللہ کے پاس جائے گا۔ جلال بادشاہ ربی کے پیچھے ملکہ زلیخا، حاجب، شائق اور ساشا کو دیکھ کر بولا۔ موت کس کی آئی ہے یہ تو وقت بتائے گا جلال۔ تم دونوں نے جو کیا اس کی سزا تم دونوں کو مل کر رہے گی۔ حاجب نے تیش سے جلال کو دیکھتے کہا۔ ارے پیارے بھائی، تم تو ابھی سے غصہ کر گئے۔ جلال ہنستا ہوا حاجب کے مقابل آ کر رکا۔ یہ سب تو میرے پیارے بابا جان کی کرتوت تھے، ابھی تم نے میرے کارنامے تو سنے ہی نہیں۔ جلال تمسخرانہ مسکرا کر اس کے تیش میں اضافہ کر گیا تھا۔ اندازہ ہو گیا ہمیں، جیسا باپ ویسا ہی بیٹا ہوگا۔ تم نے جو گھٹیا پن کرنا تھا وہ ایک الگ معاملہ ہے، مگر لیلا کو اغوا کر کے جو حرکت تم نے کی ہے اس پر تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ حاجب کا جسم آگ اگلنے لگا تھا۔ وہ کیا ہے نا پیارے بھائی کہ بھابھی جان سے میرے کچھ پرانے معاملات تھے جن پر بات چیت کرنا تھی مجھے، اس لیے انہیں یہاں لانے کی زحمت دینا پڑی۔ جلال نے مڑ کر لیلا کو دیکھا۔ کیسے معاملات؟ حاجب نے اسے گھورا۔ اب اگر یوں ہی بتا دوں گا تو نہ تمہیں سننے میں مزہ آئے گا نہ ہی مجھے بتانے میں، تو چلو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ جلال مزے سے کہتا چل کر لیلا کے سامنے آیا۔ یہ کہانی اس دن شروع ہوئی تھی جب میرا پیارا بھائی میری بھابھی سے اظہار محبت کرنے گیا تھا۔ جلال کہتے ہوئے ان سب کو ایک بار پھر ماضی میں لے گیا تھا۔ ماضی؟ کیا ہم آپ کا نام جان سکتے ہیں سرائیہ؟ حاجب نے موضوع بدلنے کا پوچھا۔ اسے لگا تھا وہاں وہ دونوں تنہا ہیں، مگر جلال جو اس کے تعاقب میں تھا اسے لیلا کو وہاں لاتے دیکھ چکا تھا۔ لیلا شمون، اس نے ایک لفظی جواب دیتے بات ختم کرنی چاہیے۔ ان دونوں کی نظروں سے چھپے ہوئے جلال غار کی دیوار کے باہر موجود تھے۔ آپ اس خطرناک جگہ کیوں رہ رہی ہیں سرائیہ؟ ہم نے پہلی بار بھی آپ کو یہیں دیکھا تھا اور آج پھر سے۔ یہ جنگل خون خوار درندوں سے بھرا ہوا ہے، ایسے میں آپ کا یہاں رہنا خطرناک ہو سکتا ہے۔
حاجب اس کی فکر میں کہے بنا نہ رہ سکا۔ یہی جگہ ہمارا گھر ہے، ہم پہلی بار یہاں نہیں آئے، سالوں سے یہ جگہ ہمارا مقدر ہے۔ دوسروں کی قسمت میں سیاہی لکھنے والوں کو ان کے خطرے میں ہونے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ لیلا تلخ ہوئی، جبکہ حاجب اس کی بات اگر پوری طرح نہیں سمجھ سکا تو انجان بھی نہیں تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ ماضی میں ہمارے بزرگوں نے کیا فیصلہ کیا اور کیوں، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ جو جگہ آپ کے قبیلے کو سونپی گئی وہ اس سیاہ جنگل سے پرے ہے، پھر آپ کا یہاں ہونا حیران کن ہے۔ حاجب نے اپنی جگہ سے سب صاف کرنا چاہا۔ میں آپ سے آپ کے بزرگوں کی صفائی مانگ بھی نہیں رہی، نہ ہی میرا آپ سے کوئی ایسا تعلق ہے جس کی بنیاد پر آپ مجھ سے میرے کسی بھی عمل کی وضاحت مانگیں۔ لیلا کا لہجہ ہنوز اجنبی تھا۔ تعلق ہے نہیں مگر بن تو سکتا ہے نا، ضروری نہیں دشمن ہمیشہ دشمن ہی رہے، کئی بار دشمن جاں بھی بن جایا کرتے ہیں۔ حاجب کا آنچ دیتا لہجہ لیلا کو بہت کچھ سمجھا رہا تھا مگر وہ انجان بن رہی تھی۔ آپ شاہی خاندان کا خون ہے حاجب ربی، آپ کو کسی کمزاد قبیلے کے فرد سے اس قسم کی گفتگو زیب نہیں دیتی۔ لیلا نے اسے اس کا منصب یاد دلایا تھا۔ ہم ان ذاتوں اور قبائل کی حدود کو نہیں مانتے۔ جذبات کی کوئی سرحد، کوئی ذات نہیں ہوتی۔ اگر ہمارا دل کسی کی جانب بھمکتا ہے تو مطلب وہی ہمارے لیے بنائی گئی ہے، پھر چاہے ان کا تعلق کہیں سے بھی ہو، کسی سے بھی۔ مضبوط لب و لہجے میں کہا، جس پر لیلا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں جو شدت، جو احساس تھا وہ لیلا کے لیے بالکل نیا تھا۔ ویسے جس بات سے کبھی آشنا نہیں ہوئی تھی، تبھی آج حاجب کے سامنے اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے میری جان بچائی، مگر اس سے زیادہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ لیلا نے خود کو سنبھالتے رخ پھیرتے کہا، ہم آپ کو زبردستی اپنے جذبات سمجھنے پر مجبور نہیں کریں گے، نہ ہی ہمارا مقصد آپ کی زندگی کو مشکل بنانا ہے۔ ہم یہاں صرف آپ کو دیکھنے آئے تھے۔ دیدے یار کی طلب تھی جس نے ہمیں بے بس کیا تھا۔ اگر آپ کو ہمارا آپ سے بات کرنا پسند نہیں آیا تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ حاجب خود نہیں جانتا تھا وہ اتنی جلدی اپنے جذبات کا اظہار کر دے گا۔ یہ سب خود بخود ہوتا چلا گیا تھا۔ لیلا کی باتوں سے جلال کو یہ تو علم ہو گیا تھا کہ وہ حاجب اور کرتاز قبیلے سے نفرت کرتی ہے۔ اسی پر اس نے حاجب کی اس کے لیے نفرت اور لیلا کی محبت کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لیلا، ساشا کی آواز سنائی دی تو وہ دونوں چونکے۔ وہ اونچی آواز میں لیلا کو ہی پکار رہی تھی جیسے اسے تلاش کر رہی ہوں۔ لیلا، آواز قریب سے سنائی دی تو لیلا تیزی سے غار سے باہر نکلی۔ حاجب نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ ساشا، لیلا نے کچھ دور ساشا کو دیکھتے پکارا، جس پر ساشا نے پرسکون سانس خارج کی تھی۔ لیلا، شکر ہے تم ٹھیک ہو، میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ ساشا نے اس کے قریب آتے اسے چھو کر اس کے ٹھیک ہونے کا یقین کرنا چاہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو، لیلا نے اسے تسلی دی جب ساشا کی نظر حاجب پر پڑی۔ اتنا خوبرو اور وجیح جن اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ حاجب ربی میں اتنی دلکشی تھی کہ جو دیکھتا کئی لمحے مبہوت رہ جاتا۔ یہ وجیح جن زیادہ کون ہے بھائی؟ ساشا کی آنکھوں میں خمار سا ابھرا، جس پر وہ شرارت سے بولی، ہم چلتے ہیں سرائیہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ حاجب کو اس کا یوں دیکھنا پسند نہیں آیا تھا، تبھی اگلے ہی لمحے وہاں سے غائب ہوا تھا۔ ارے وہ تو بھاگ گیا، ساشا ہنس کر بولی، جس پر لیلا نے اسے گھورا۔ شرم کر لو تھوڑی سی، جہاں صنف مخالف دیکھتی ہو وہیں رال ٹپکانے لگتی ہو۔ لیلا نے اسے شرمندہ کرنا چاہا، جو کہ ناممکن تھا، کیونکہ ساشا اور شرم دو الگ الگ چیزیں تھیں۔ وہ ایک بار وہاں سے جا چکا تھا، لیکن واپس آنے کے لیے اس نے سب سے پہلا کام لیلا کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کا کیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ لیلا کے بارے میں پتہ کروانے کے دوران اسے راجن کا علم ہوا۔ راجن طاقتور تھا لیکن جلال جتنا نہیں۔ پھر جلال کے تعلقات انسانی جادوگر کے ساتھ تھے، جن کی مدد سے وہ نہ صرف اپنی طاقتوں کو بڑھاتا تھا بلکہ دوسرے جنات کو قابو کرنے میں بھی مدد لیتا تھا۔ کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے لیلا شمون؟ لیلا اس روز بھی جنگل میں گھوم رہی تھی جب جلال اچانک اس کے سامنے آیا۔ کون ہیں آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ لیلا نے اس اجنبی کو سامنے پا کر پوچھا۔ میرا نام جلال ہے، فی الحال آپ کے لیے یہی جاننا کافی ہے۔ میں یہاں آپ کے پاس ایک منصوبہ لے کر آیا ہوں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی۔ جلال نے اپنی ترکیب کے مطابق اس سے بات شروع کی۔ کیسا منصوبہ اور کون سا فائدہ؟ اس کی زمانی باتوں کا لیلا کو کوئی علم نہیں تھا۔ لیلا کہتے ہیں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، ہم دونوں کا دشمن ایک ہے، قبیلہ کرتاس، جن کی وجہ سے آپ کے قبیلے کو یہاں اس بیابان میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جلال نے اس کی دکھتی رگ پر وار کیا تھا۔ آپ کی ان سے کیا دشمنی ہے؟ لیلا نے اس سے پوچھا۔ میرے بھی ان کی جانب کچھ پرانے حساب کتاب نکلتے ہیں، جلال نے بات کو گول کر دیا۔ اہم یہ نہیں کہ میری کیا دشمنی ہے، اہم یہ ہے کہ ہم دونوں اپنا بدلہ لے سکتے ہیں اگر آپ میرا ساتھ دیں تو۔ جلال نے اسے خاموش پا کر دوبارہ کہا، میرے پاس ان بدلوں کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں۔ میں ماضی کے انتقام کے پیچھے اپنی حال کی مشکلات کو نظر انداز نہیں کر سکتی، اسے کوئی بدلہ نہیں لینا تھا۔ اگر میں آپ کے حال کی مشکلات ختم کر دوں تب کیا آپ میرا یہ کام کریں گی؟ جلال نے اسے پیشکش کی۔ آپ کیا کریں گے؟ لیلا آپ کی بات چونکی تھی۔ میں آپ کے قبیلے کو راجن کے قہر سے آزاد کرواؤں گا اور بدلے میں آپ کو حاجب ربی سے بدلہ لینے میں میری مدد کرنا ہوگی، جلال نے اپنے واضح الفاظ میں کہا۔ مگر حاجب ربی کوہ کاف کا ہونے والا بادشاہ ہے،
مطلب سب سے طاقتور جن، میں ان کا مقابلہ کیسے کر سکوں گی؟ لیلا نے نیا نکتہ اٹھایا۔ میں آپ کی طاقتیں اتنی بڑھا دوں گا کہ آپ کی سوچ ہے، اور ویسے بھی آپ کو حاجب ربی سے لڑائی نہیں کرنی۔ جلال کچھ سوچ کر مسکرایا۔ تو پھر؟ لیلا نے آنکھیں اچکاتے پوچھا۔ آپ کو اسے محبت کے کھیل میں مات دینی ہے۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کی اسی محبت کو استعمال کرنا ہے۔ جلال کے منصوبے پر لیلا کچھ پل بول ہی نہیں سکی۔ جیسا جیسا میں کہوں آپ ویسا کرتی جائیے گا، اور بہت جلد ہم نہ صرف اپنے دشمن سے بدلہ لے سکیں گے بلکہ آپ کا قبیلہ بھی آپ کو سونپ دوں گا میں، جلال نے اس سے وعدہ کیا۔ جلال نے جادوگر کی مدد سے لیلا کو اتنی طاقت دلوا دی تھی کہ وہ آسانی سے کسی بھی دشمن کو ہرا سکتی تھی۔ راجن کو مارنے کا بھی صحیح وقت نہیں آیا تھا، تبھی وہ زندہ تھا۔ جلال جب مقابلہ ہار کر قبیلے سے نکلا تو اس نے لیلا پر جان بوجھ کر حملہ کروایا۔ اس نے ہی راجن کے سپاہیوں کو لیلا کی خبر دی اور لیلا کو شائق کے سامنے کمزور بنے رہنے کو کہا۔ لیلا ہاری کیونکہ یہ ان دونوں کا منصوبہ تھا۔ حاجب نے لیلا کو قبیلے چلنے کا کہا مگر وہ اپنی جھوٹی نفرت کا دکھاوا کرتی رہی۔ حاجب زبردستی اسے قبیلے لے گیا۔ سب کچھ لیلا اور جلال کے منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا۔ سب کچھ صحیح جا رہا تھا مگر اچانک سب بدلنے لگا۔ لیلا جس نے حاجب سے نکاح صرف جلال کے کہنے پر کیا تھا، اسے حاجب سے محبت ہونے لگی۔ حاجب کے جذبات، اس کی شدتیں اور اس کا لمس لیلا کو جلال کی باتیں بھول جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی خود کو ماضی یاد دلا کر حاجب سے نفرت کرنے کی، خود کو یہ باور کروانے کی کہ حاجب اس قبیلے سے ہے جو ان کی بربادی کے ذمہ دار ہے، مگر جب جب وہ لیلا کے قریب آتا لیلا سب بھول جاتی۔ بادشاہ ربی سے اس نے ماضی جاننے کی کوشش کی مگر ان کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ غلطی کہیں نہ کہیں اس کے قبیلے والوں کی تھی جس کی سزا انہیں ملی۔ اپنے مقصد میں ڈگمگانے لگی تھی۔ تبھی حاجب کے سفر پر جانے کے بعد وہ جلال سے ملنے آئی۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی، لیلا نے بے بسی سے کہا، جس پر جلال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر کیوں؟ تم بھول رہی ہو وہ ہمارے دشمن ہیں۔ جلال کو یوں اس کے پلٹنے پر غصہ آیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ سچ کچھ اور ہے۔ بادشاہ ربی اور ملکہ زلیخا بہت اچھے ہیں، وہ بنا کسی وجہ سے ہمارے قبیلے والوں کو سزا نہیں دے سکتے۔ لیلا کا لہجہ الجھن زدہ تھا۔ جلال کو شک ہو گیا تھا کہ وہ حاجب سے محبت کرتی ہے۔ دیکھو لیلا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرا کام کرنے کا، اگر تم نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا تو اس بار تمہارا قبیلہ راجن کے نہیں میرے ہاتھوں برباد ہوگا۔ میں تمہارے پورے قبیلے کو نیست و نابود کر دوں گا، جلال نے تیش سے کہا تو لیلا ساکت ہوئی۔ جلال کس خصلت کا مالک تھا، کس خصلت کا تھا یہ لیلا اچھی طرح جان چکی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے اپنے قبیلے کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ تمہیں جلد از جلد حاجب کو ختم کرنا ہے۔ تمہیں اسے آخری وقت میں باور کروانا ہے کہ تم اس سے نفرت کرتی ہو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہاری وجہ سے تمہارے قبیلے کے معصوم جنات جان سے جائیں گے۔ جلال نے اسے چھرا دیتے دوبارہ ڈرایا۔ لیلا نہیں جانتی تھی کہ وہ کن قدموں پر واپس لوٹی تھی۔ حاجب کو نقصان پہنچانے کا سوچ سوچ کر ہی اس کی روح فنا ہو رہی تھی، مگر دوسری طرف نہ جانے کتنے بے گناہ جنات تھے۔ وہ واپس لوٹی تو حاجب اسے شدید غصے میں دکھائی دیا، نہ جانے کیوں حاجب کو دیکھ کر اسے رونا آنے لگا۔ حاجب! اچانک لیلا کی آواز پر حاجب کے وجود سے نکلتی آگ کی لپٹیں کم ہوئیں۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا تو پیچھے ہی لیلا موجود تھی۔ اسے یوں خود کے لیے بےتاب دیکھ کر لیلا کی سانسیں اٹکی تھیں۔ حاجب خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اگلے ہی پل اس تک پہنچتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس پر جھک چکا تھا۔ اس کی سانسیں مستعار لیتے وہ خود کو زندگی دے رہا تھا، جبکہ لیلا حد تک سی اس کی حرکت پر ساکت سی کھڑی تھی۔ چلو تم، ساشا جو منہ کھولے حاجب کی بے باکی دیکھ رہی تھی، شائق اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اگلے ہی پل اسے لیے وہاں سے غائب ہوا تھا۔ کہاں تھیں آپ سرائیہ؟ اگر چند لمحے اور آپ دکھائی نہ دیتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ جب اس کی دیوانگی کو سکون ملا اور لیلا کے ہونے کا یقین ہوا تب وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بے بسی سے بولا، میں بس ضروری کام سے گئی تھی۔ بہت مشکلوں اور جتنوں کے بعد جا کر لیلا بولنے کے قابل ہو سکی تھی۔ ایسا کون سا کام تھا سرائیہ جو آپ بنا کسی کو بتانے چلی گئی؟ جانتی ہیں ہم کتنا ڈر گئے تھے، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ حاجب نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے شکوہ کیا۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں حاجب ربی کہ میں ایک جنی ہوں، اور وہ بھی ایک جنگجو جنی، کوئی انسان نہیں ہے جو کوئی بھی آسانی سے مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ لیلا نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اسے خود کو سنبھالنا تھا اور وہ جذباتی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس دنیا میں چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے سرائیہ، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ آپ چاہے جتنی بھی بہادر ہوں مگر آپ کا جن سے مقابلہ ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ حاجب نے اسے احساس دلانا چاہا۔ اب تو میں واپس آ گئی ہوں نا اور ٹھیک بھی ہوں، تو اب کیوں خام خواہ شور مچایا جا رہا ہے؟ پرسکون ہو جائیں آپ، لیلا اس کی بات کے جواب میں بیزاری سے بولی۔ اگر بیزاری نہ دکھاتی تو اپنے جذبات اس پر آشکار کر جاتی، تبھی بے رخی کا سہارا لیا۔ ہم دوبارہ جب بھی کسی سفر پر جائیں گے آپ ہمارے ہمراہ ہوں گے سرائیہ۔ ہم آپ کی ذات پر کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتے دوبارہ، اس لیے اب سے آپ ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہیں گی۔ حاجب نے فیصلہ کن انداز میں کہا، آپ مجھے خود سے باندھ کر نہیں رکھ سکتے، آپ پر ہزاروں ذمہ داریاں اور میری بھی اپنی ایک زندگی ہے۔ لیلا نے احتجاج بلند کرنا چاہا۔ شکر کریں ہم آپ کو خود سے باندھ نہیں رہے، ورنہ ہمارا دل تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کو خود سے باندھ لیں۔ حاجب اس کے بے تحاشا قریب ہوتے بولا، جس پر وہ سانس تک رک گئی۔ حاجب!
لیلا نے اسے ہوش میں لانا چاہا، جتنا وہ اسے دور بھاگ رہی تھی حاجب اسے اتنا خود سے باندھتا جا رہا تھا۔ آپ کہاں گئی تھیں، کیوں گئی تھی، یہ سب بحث ہم بات کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں صرف آرام چاہیے جو صرف آپ ہمیں دے سکتی ہیں۔ حاجب اس کا بازو تھامے اپنے کمرے میں آیا اور اسے لیے بستر کی طرف بڑھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑیں مجھے۔ لیلا اس کے اچانک عمل پر سٹ پٹائی تھی، وہ خود کو کمزور نہیں پڑنے دے سکتی تھی۔ گھبرائیں مت، ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں، آپ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں کریں گے، ہم صرف چند لمحے سکون کے چاہتے ہیں۔ اس کی طرف مڑتے اس کی گھبراہٹ دیکھتے کہا، پھر اسے کندھوں سے تھامتے بستر پر بٹھا گیا۔ یہ چند دن بہت مشکل تھے، ہم بہت ذہنی الجھن میں رہے ہیں، یہاں آتے ہی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے تھے، مگر آپ کو یہاں نہ پا کر آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہم پر کیا گزری تھی۔ حاجب خود اس کی گود میں سر رکھتے لیٹ گیا، اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے اپنی حالت بیان کی۔ میں صرف قبیلے کے حالات معلوم کرنے گئی تھی اور کچھ نہیں۔ لیلا خود بھی نہیں جانتی تھی وہ اسے کیوں بتا رہی ہے، شاید اس طرح اس کا دھیان خود سے ہٹانا چاہتی تھی اور خود کو بھی بہکنے سے بچانا چاہا۔ ہمیں اندازہ تھا آپ وہیں گئی ہوں گی، مگر آپ بھی جانتی ہیں وہاں آپ کی جان کو کتنے خطرات لاحق ہیں۔ اگر راجن یا اس کا کوئی سپاہی آپ تک پہنچ جاتا تو ہم اس کے آگے سوچنا تک نہیں چاہتے۔ حاجب خوفزدہ انداز میں کہتا، اس کا ہاتھ لبوں سے لگا گیا۔ میں جانتی ہوں مجھے وہاں خطرہ تھا، مگر وہ قبیلہ میرا ہے، وہاں کی جنات میرا خاندان ہے، میں چاہ کر بھی انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑ سکتی۔ لیلا نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ہم آپ کو کسی کو چھوڑنے کا نہیں کہہ رہے، آپ کا فرض ہے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا، مگر ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم پر تھوڑا سا بھروسہ رکھیں۔ جیسے ہی ہمیں ان سب ذمہ داریوں سے فراغت ملتی ہے، ہم خود زمزمہ قبیلے جائیں گے اور انہیں سب سے نجات دلائیں گے۔ حاجب کا لہجہ اٹل تھا۔ میں کوشش کروں گی دوبارہ آپ کو ایسے پریشان نہ کروں۔ لیلا نے موضوع ختم کرنا ہی بہتر سمجھا۔ لیلا، چند لمحوں کے توقف کے بعد حاجب نے گھمبیر لہجے میں اسے پکارا، وہ اسے بہت کم اس کے نام سے پکارتا تھا، تبھی لیلا کی یہ سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ چچی، نہ جانے کیسے اسے اندازہ تھا کہ وہ کیا کہنے یا کرنے والا ہے۔ کیا ہم آپ کو کچھ دیر کے لیے آپ سے مانگ سکتے ہیں، صرف کچھ دیر؟ حاجب کے سوال پر اس کی گرفت میں موجود لیلا کا ہاتھ لرزا تھا۔ آپ؟ لیلا نے اسے اس کا وعدہ یاد دلانا چاہا، نہ جانے کیوں وہ اسے کمزور کر دینے پر تلا تھا۔ آپ ڈرے مت، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے ہمارا وعدہ ٹوٹے، ہم صرف چند لمحے آپ کو قریب سے محسوس کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ جس طرح آپ کی دید اس دیوانے کی آنکھوں کی غذا ہے، اسی طرح آپ کی سانسیں ہمارے وجود کی غذا بن چکی ہیں۔ حاجب ایک لمحے میں اس کے چھکے چھڑانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ لیلا سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے کیا جواب دے۔ اگر انکار بھی کرتی تو بھی کون سا حاجب ٹلنے والا تھا، یا شاید وہ خود بھی یہ لمحات قید کرنا چاہتی تھی، پھر نہ جانے وہ اسے دیکھ پاتی یا نہیں۔ دوسرا حاجب نے کرنا وہی تھا جو اس کی مرضی تھی۔ اس کی خاموشی کو اقرار سمجھتے حاجب اس کے سر کو پشت سے تھامے خود پر جھکا گیا۔ کئی لمحے اب اس کے قاتلانہ نقوش میں کھوتا خود کو سکون دیتا رہا۔ اس کی موجودگی، اس کا لمس حاجب کی ساری تھکن اور خواری مٹا گیا تھا۔ یہ لمحے حاجب ربی کے لیے سکون ہی سکون تھے۔ مجھے معاف کر دیں حاجب، مجھے معاف کر دیں۔ حاجب جلد ہی سو گیا، مگر لیلا ساری رات سو نہیں سکی، وہ پوری رات اذیت کی بھٹی میں جلتی رہی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حاجب اسے لیے سفر پر روانہ ہوا تھا، وہ اس سفر کو خوبصورت بنانا چاہتا تھا، مگر نہیں جانتا تھا ان دونوں کی محبت کو نظر لگنے والی ہے۔ جلال 2 بار لیلا کو پیغام بھیج چکا تھا حاجب کو ختم کرنے کا۔ ایک لمبے سفر کے بعد ان دونوں نے پہلا پڑاؤ کیا تھا۔ لیلا نہیں جانتی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے، کیونکہ اپنی زندگی میں اس نے زمزمہ قبیلے اور سیاہ جنگل کے سوا کوئی جگہ نہیں دیکھی تھی۔ اس کی پوری زندگی ان 2 جگہوں پر گزری تھی۔ وہ بس ارد گرد دیکھتی قدرت کے حسین نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ سیاہ جنگل کی بدصورتی دیکھنے کے بعد یہ سبزہ زار اور وادیاں اس کے لیے کسی خوشنما منظر سے کم نہیں تھیں۔ وہ کسی طرح اپنے ذہن کو جلال کی باتوں سے ہٹانا چاہتی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ یہاں آ کر سرائیہ؟ حاجب نے اسے مدہوش انداز میں ارد گرد دیکھتے دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا خوبصورتی کسے کہتے ہیں، آج لگ رہا ہے کہ میں نے دنیا میں آنکھ ہی پہلی بار کھولی ہے۔ لیلا کھوئے ہوئے انداز میں بولی، یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے اس کا ابھی بھی اندازہ نہیں ہے آپ کو، مگر فکر مت کریں، ہم آپ کو ہر وہ خوبصورتی دکھائیں گے جسے دیکھنا آپ کا حق ہے۔ حاجب نے اس کا چہرہ دیکھتے کہا، آپ ان جذبات کو کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ جب آنکھیں ساری زندگی سیاہ منظروں کو دیکھنے کی عادی ہو جائیں اور اچانک انہیں مختلف رنگ دکھا کر کہا جائے کہ دیکھو دنیا میں یہ رنگ بھی موجود ہیں۔ لیلا عجیب سے انداز میں بولی، تب وہ رنگ آنکھوں کو دلکش لگنے کی جگہ چبھنے لگتے ہیں۔ یہ خوبصورتی، یہ دلکشی سب میری آنکھوں کو اذیت میں مبتلا کر رہی ہے، کیونکہ میری آنکھیں صرف سیاہ رنگ کو پہچانتی ہیں۔ لیلا نے سنجیدہ ترین لہجے میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ آپ تکلیف میں ہیں، مگر ماضی دردناک ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مستقبل بھی تاریک ہی ہو۔ آنے والی زندگی کو لے کر امید اچھی رکھنی چاہیے۔ حاجب نے کہا تو وہ ہنکارا بھر کر رہ گئی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ حاجب نے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ حاجب ان دونوں کے لیے کچھ کھانے اور کسی مناسب جگہ ٹھہرنے کے لیے تلاش کرنے نکل گیا۔ وہ ایک درخت کے پاس کھڑا وہاں لگے پھل دیکھ رہا تھا۔ لیلا اس سے کچھ دور دریا کے کنارے بیٹھی تھی۔ حاجب نے چند پھل توڑے
اور پھر چند لکڑیاں اکٹھی کرنے لگا۔ اچانک اسے اپنی پشت پر ہلچل محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا اسے تکلیف کا شدید ترین احساس ہوا۔ اس نے سر جھکا کر دیکھا تو اس کے پشت سے پیٹ میں چھرا گھونپا گیا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ پورا وجود سن ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ لڑکھڑاتا ہوا بمشکل مڑا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس پل حاجب نے خواہش کی تھی کہ کاش وہ اندھا ہو جاتا یا بنا مڑے کہ اس کی سانسیں تھم جاتیں، کیونکہ جو منظر اس نے دیکھا تھا وہ اس کی رہی سے کی طاقت بھی ختم کر چکا تھا۔ اس کی پیٹھ پر چھرا گھونپنے والی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی محبت تھی۔ لیلا آنکھوں میں نفرت بھرے ہاتھ میں چھرا لیے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ حاجب کو جانتی تک نہ ہو۔ اتنی بیزاری، اتنی نفرت کہ حاجب کو لگ رہا تھا اس کے سامنے کوئی اور لیلا کھڑی ہو۔ کیوں؟ وہ محض یہی پوچھ سکا تھا۔ اسے اپنا ایسا کوئی جرم یاد نہیں آیا تھا جس پر اسے ایسا دھوکہ ملے۔ کیونکہ نفرت کرتی ہوں میں تم سے حاجب ربی، تم سے، تمہارے قبیلے سے، تمہارے خاندان سے۔ تم سب ذمہ دار ہو ہماری بربادی کی۔ تمہیں کیا لگا تھا زبردستی مجھ سے شادی کر کے، مجھ سے جھوٹا پیار جتا کر تم سب ٹھیک کر لو گے؟ لیلا نے نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ تمہارے باپ نے ہمارے قبیلے کو کوہ کاف سے دربدر کر دیا، ہمارے سر پر راجن جیسا شیطان مسلط کر دیا۔ تمہارے باپ کی وجہ سے میں نے اپنے ماں باپ کھو دیے۔ ساری زندگی خوف اور دہشت کی نظر ہوئی میری۔ حاجب کی تکلیف پل پل بڑھتی جا رہی تھی، تبھی گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ ہم نے تو آپ سے کوئی زیادتی نہیں کی، پھر ہماری محبت سے اتنا بڑا دھوکہ کیوں؟ حاجب نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ کیونکہ تمہارے باپ کو بھی علم ہونا چاہیے حاجب ربی کہ جب کوئی اپنا بچھڑتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے بادشاہ ربی۔ اب ساری زندگی اس تکلیف میں گزاریں گے، نہ وہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے۔ لیلا اسپاٹ لہجے میں بول دی، 2 قدم اس کے قریب آئی۔ کیا میری محبت میں آپ کی نفرت کو ذرا بھی کم نہیں کر سکی؟ حاجب نے ایک آنچ سے پوچھا۔ میرے نزدیک تمہاری محبت اور تمہاری کوئی اوقات نہیں، نہ ہی مجھے تمہاری محبت کی ضرورت ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف کرتاز قبیلے کی بربادی ہے، لیلا نے ہنکارا بھرتے کہا۔ تو وہ جو آپ کا رویہ اور نرم انداز، وہ کیا تھا؟ حاجب کو یقین نہیں آ رہا تھا جو وہ یہ وہی لیلا جو اتنے دنوں سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ کیا ہے نا، ایسا دکھاوا ضروری تھا، ورنہ تم میرے ساتھ یہاں کیسے آتے؟ تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے تمہارا اعتبار جیتنا تو ضروری تھا نا؟ تو کیا وہ اتنے دنوں سے محض دکھاوا کر رہی تھی؟ اس کا یہ روپ دیکھنے کے بعد حاجب کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ چلتی ہوں، تمہارے ساتھ یہ کچھ وقت بہت اچھا گزرا۔ اس کا چہرہ تھپتھپاتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ حاجب نہیں جانتا تھا وہ بچے گا یا نہیں، کیونکہ جو دھوکہ اس کی محبت نے اسے دیا تھا اس کے بعد اس میں جینے کی کوئی خواہش بھی باقی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی چلی گئیں۔ آہ! کچھ دور لیلا کی چیخیں پورے جنگل میں گونجی۔ وہ اپنے ہاتھوں اپنی محبت کو ختم کرنے کا جو گناہ کر چکی تھی، اس کے بعد اس کا جی چاہ رہا تھا خود کو بھی فنا کر دی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھی روتی رہی، مگر اسے چپ کروانے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر نہ جانے دل میں کیا سمائے کہ اٹھ کر حاجب کو دیکھنے چل دی۔ حاجب کو وہاں نہ پا کر اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ کاش کوئی اس کی مدد کو آ گیا ہو، وہ بچ جائے۔ خود کو حوصلہ اور تسلی دیتی وہ زمزمہ قبیلے پہنچی۔ اس نے اپنا غصہ راجن پر نکالا، اسے ختم کرتے اس نے قبیلے کو اپنی تحویل میں لیا۔ بادشاہ ربی جب تک اس تک آئے تو اس نے اپنا جرم قبول کیا۔ وہ چاہتی تھی بادشاہ ربی اسے ختم کر دے، جیسے اس نے حاجب کو مارا، مگر وہ بھی اس پر رحم دلی دکھا کر چلے گئے۔ وہ ایک بار پھر تڑپ تڑپ کر روئی۔ دوسری طرف جلال نے اپنا کام ہو جانے پر قبیلے پر حملہ کیا اور وہاں قبضہ کرتے بادشاہ ربی اور ملکہ زلیخا کو قید کر لیا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا حاجب یوں واپس لوٹ آئے گا۔ شاید اس کے گناہوں کا گھڑا بھر چکا تھا اور اب حساب کا وقت تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔